آج ہم ذکر کریں گے اس وار کا، اس قہر کا جس نے پوری ایک سویلائزیشن صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس شخص سے جسے دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے۔ چنگیز خان کی امپائر دراصل ایک واریر نیشن تھی۔ ان کے مرد بھی سخت جنگجو اور عورتیں بھی خطرناک فائٹرز تھیں۔ تیر و تلوار ان کا خاص ہتھیار اور ان کی وار سٹریٹجی صرف ایک لفظ میں سمٹ جاتی ہے: ڈسٹریکشن۔ جب ان کا لشکر کسی شہر پر ٹوٹ پڑتا تو وہاں نہ بچے محفوظ رہتے، نہ عورتیں، نہ بوڑھے۔ چنگیز خان کی سلطنت خوارزم شاہ کی سرحد سے ملتی تھی۔ خوارزم شاہ کے گورنر نے کچھ منگولین ٹریڈرز کو قتل کروا دیا۔ چنگیز خان بلبلا اٹھا اور گورنر کو سزا دلوانا چاہیے، لیکن اس کے جواب میں خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے ایلچی کو قتل کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، چنگاری آگ کا گولہ بن گئی اور یہی تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ جس نے تاریخ کی سب سے بڑی تباہی کو جنم دیا۔ اور طوفان کی طرح پہلا حملہ 10 لاکھ کی فوج کے ساتھ خوارزم پر تھی۔ خوارزم شاہ کی فوج اس طوفان کے آگے ایک منٹ بھی نہیں ٹھہر سکی۔ شہر اور گاؤں اور قصبہ اور قلعے سب کے سب فتح کر کے تباہ کر دیے گئے۔ اس کے بعد شہر کے شہر جل گئے، گاؤں مٹ گئے، قلعے زمین بوس ہو گئے۔ بخارا اور سمرقند جیسے عظیم کلچرل سینٹرلز خاک اور لاشوں کے ڈھیر میں بدل گئے۔ صرف سمرقند میں 9 لاکھ انسان قتل ہوئے۔ بلخ، یودا، نیشا پور ایک ایک کر کے سب اجڑ گئے۔ 2 کروڑ سے زیادہ زندگیاں اس طوفان کی نظر ہوئی۔ چنگیز خان کے 100 کے قریب بیٹے تھے، جن میں سب سے مشہور باتو خان، منگو خان، قبلائی خان، چغتائی خان اور ہلاکو خان تھے۔ 1258 کا سال تھا۔ ہلاکو خان کی قیادت میں منگولوں نے بغداد پر حملہ کر کے خلافت کے عروج کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن رکیے، آخر یہ جنگ کیوں ہوئی؟ 13ویں صدی کے وسط تک بغداد عباسی امپائر کا دارالخلافہ تھا اور اس امپائر کا آخری خلیفہ معتصم باللہ تھا۔ خلیفہ معتصم باللہ کے پاس تخت موجود تھا، مگر اصل طاقت مملوک اور ترک سرداروں کے پاس تھی۔ بغداد کی آبادی تقریباً 1 لاکھ کے قریب تھی اور ملک کی دفاع کے لیے 6000 فوجی موجود تھے۔ لیکن یہ وہ دور تھا جب بغداد کے اندر یونٹی کا نام و نشان نہیں تھا۔ مسلمان فرقہ وارانہ مزاج کا شکار تھے۔ حنفی اور حنبلی ایک دوسرے کو کافر کہتے، شیعہ اور سنی خانہ جنگی میں مصروف رہتے۔ سیاسی انتشار اور مذہبی اختلافات نے شہر کی کمزوری کو بڑھا دیا تھا، یہاں تک کہ خود خلیفہ نے بھی ایک شیعہ محلے کو تباہ کروا کر لوگوں کو غلام بنا ڈالا۔ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ اسی نفرت کے نتیجے میں ایک شیعہ وزیر نے ہلاکو خان کو بغداد پر حملے کی دعوت دی۔ دوسری طرف منگول سلطنت اپنی بلند ترین طاقت پر تھی۔ چنگیز خان کے بیٹے باتو خان، منگو خان، قبلائی خان، چغتائی خان اور ہلاکو خان اپنے اپنے علاقوں میں حکمرانی کر رہے تھے۔ ہلاکو خان ایران میں مقرر تھا اور اس کی نگاہیں بغداد پر تھی۔ منگو خان نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو حکم دیا کہ بغداد کو اپنے کنٹرول میں کر لے۔ ہلاکو خان نے پہلے ہی کئی شہروں کو تباہ کر کے اپنی دہشت کی داغ بٹائی تھی۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو خط لکھا، وقت ہے کہ تم اپنا رویہ بدلو، ورنہ تمہارا خزانہ، تمہارا تھرون اور تمہاری امپائر سب ختم کر دوں گا۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنا رویہ بدلیں، ورنہ میں آپ کا خزانہ، آپ کا تخت اور آپ کی پوری سلطنت تباہ کر دوں گا۔ لیکن خلیفہ معتصم نے کمزور افواج کے باوجود غصے میں جواب دیا اور قاصدوں کی توہین کر دی۔ یہی وہ جذباتی فیصلہ تھا جس نے بغداد کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ ہلاکو خان نے اپنے لشکر کے ساتھ بغداد کا رخ کیا۔ بغداد پہنچ کر ہلاکو خان نے خلیفہ سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا، مگر معتصم باللہ نے انکار کر دیا۔ 29 جنوری 1258 کو اطراف سے بغداد کا محاصرہ شروع ہوا۔ 5 فروری تک منگولوں نے شہر کی بلند و بالا حفاظتی دیواروں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ ہلاکو خان اپنی زبردست فوج کے ساتھ بغداد شہر کا مکمل محاصرہ کر چکے تھے۔ دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر منگول لشکر تعینات ہوئے۔ کئی دن تک مسلسل تباہی کے بعد صلح کی بات ہوئی اور اس ٹریپ کے شکار ہوئے معتصم باللہ اپنے بیٹوں، بھائی اور 3000 بڑے علماء، قاضی اور شیوخ کے ساتھ۔ وہاں بظاہر ان کا استقبال تو کیا، لیکن پھر مردم شماری کے بہانے سب کو گرفتار کر لیا۔ اگلے دن 3000 کے 3000 لوگ قتل کر دیے گئے اور خلیفہ معتصم باللہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ خلیفہ نے گفت و شنید کی کوشش کی، مگر ہلاکو خان نے انکار کر دیا۔ پھر بغداد کی باری آئی۔ 10 فروری کو بغداد نے ہتھیار ڈال دیے اور 13 فروری سے شہر میں قتل عام اور تباہی کا ہفتہ شروع ہو گیا۔
شہر کی گلیوں میں بچے اور عورتیں ہولی قرآن اٹھا کر ان سے التجا کرتے تھے، مگر ان کو کچل دیا گیا۔ وہ نازک مزاج خواتین جنہوں نے کبھی اپنے گھروں کی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا تھا، انہیں گھسیٹ کر سڑکوں پر لایا گیا اور ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ وہ علمی اور صنعتی خزانے جو صدیوں کی محنت سے جمع کیے گئے تھے، لمحوں میں برباد کر دیے۔ عرب اور عجم کی تہذیب کا جو کچھ باقی تھا چند ہی دنوں میں مٹی میں ملا دیا گیا۔ 3 روز تک بغداد کی گلی کوچوں میں کشت خون جاری رہا، خون کے دھارے بہہ نکلے، مساجد، شاہی محلات، خوبصورت اور سنہری گنبد جل کر راکھ ہو گئے، مریض، بچے، عورتیں سب تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے، ماؤں کے سینوں سے لپٹے دودھ پیتے بچے بھی زمین کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ مقبروں میں مدفون مشائخ اور علماء کے اجساد تک جلا کر راکھ بنا دیے گئے۔ دوستو، شہر کی شان و شوکت کا اندازہ کریں۔ شاہی ہولوں میں سونے کے درخت، جواہرات سے جڑے سنہری پرندے، ایوان فردوس میں عالی شان فانوس اور نقش و نگار، دریا کے کناروں پر محلات اور باغات، ہزاروں کشتیوں میں اعلیٰ طبقہ سیر و تفریح کرتا تھا، جامع مسجد کی عظمت، قصر الخند کا گنبد، ہر چیز چند دنوں میں خاک و خون میں بدل گئی۔ بیت الحکمہ، وہ عظیم لائبریری جس میں طب، فلکیات، وزڈم، فلسفہ اور دیگر علوم کی کتابیں محفوظ تھی، منگولوں نے مکمل طور پر تباہ کر دی۔ دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی اور انسانوں کے خون سے کالا اور سرخ ہو گیا۔ شہری فرار کی کوشش کرتے مگر منگول سپاہیوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ مرنے والوں کی تعداد 90,000 سے لے کر 1 لاکھ تک بتائی جاتی ہے۔ منگولوں نے خوب لوٹ مار کی، شاہی خزانے لوٹے اور خلیفہ معتصم باللہ کو ایک قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے نیچے کچل دیا۔ شہر، ہسپتال، کالج اور مقبرے سب نظر آتش کر دیے گئے۔ مریض، استاد، طالب علم، شیخ اور امام سب یکساں شکار ہو گئے۔ ہزاروں برس کے علمی خزانے ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئے۔ ہلاکو خان کہا کرتا تھا، God created me to destroy Muslims۔ مجھے خدا نے مسلمانوں کی تباہی کے لیے پیدا کیا اور اس نے حقیقت میں اپنے ہر لفظ پر عمل کیا۔ اسلامی دنیا کا علمی اور ثقافتی وجود تقریباً مٹا دیا۔ بغداد کے بعد یہ خونریز لشکر دریائے فرات عبور کر کے عراق کے دوسرے شہروں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کی ہمت مزید بڑھ چکی تھی اور نعوذ باللہ اس نے یہ اعلان کر دیا، میں کعبہ کو زمین بوس کر دوں گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ پھر ہلاکو خان حقیقتاً اپنی آرمی کے ساتھ حجاز کی طرف بڑھ نکلا۔ اسلامی دنیا اس وقت مکمل طور پر مفلوج تھی، ایک سرے سے دوسرے سرے تک آبادی کچلی جا چکی تھی، بغداد جل چکا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اسلام کی پولیٹیکل پاور بلکہ اس کا وجود ہی مٹ جائے گا۔ لیکن پھر منظر بدلا۔ مصر کے سلطان سیف الدین نے بہادری دکھائی، اپنی مختصر مگر بہادر فورسز کو جمع کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ منگولوں اور کعبہ کے درمیان آخری دیوار بن کر کھڑا ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے پھر سے نیا موڑ لیا۔ عین الجالوت مقام پر گھمسان کی جنگ ہوئی۔ ایک طرف وہ منگول تھے جس نے آدھی دنیا کو رون ڈالا تھا، دوسری طرف کعبہ کے محافظ تھے، سرونٹس آف کعبہ۔ نتیجہ، ہلاکو خان کی فوج کو نہ صرف شکست ہوئی بلکہ ایسی عبرتناک شکست کہ ان کے قدم پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ مصری فوج نے انہیں عراق تک سے باہر نکال دیا اور جہاں جہاں وہ پہنچے منگولوں کو شکست پر شکست دی۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے باوجود جلا ہوا بغداد دوبارہ نہ ہو سکا۔ وہ علمی اور تہذیبی مرکز جو کبھی دنیا کو روشنی دیتا تھا، ماضی کا ایک قصہ بن گیا۔ اسلامی فکر، فن اور صنعت کبھی اس سطح پر واپس نہ آ سکی۔ یہ مناظر پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا انفورگیٹیبل ٹریجڈی تھی جسے پڑھ کر آج بھی دل دہل جاتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال مرحوم بغداد کی بربادی پر کیا ہی خوبصورت لکھتے ہیں، ہے عیاش یورش تاتار کے افسانوں سے، پاسبہ مل گئے کعبہ کو صنم خانوں سے۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ایسے ہی اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔